الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغبط أولياء عندي لمؤمن خفيف الحاز ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامدا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقد بيده فقال أجلت منيته قلت بواكيه قلت راسه. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا مقدس مہینہ ماہ رمضان مبارک ہم سے الوداع ہوا. شوال المکرم کا یہ پہلا جمعہ ہے اور وقتاً فوقتاً جب کوئی اہم موقع آتا ہے تو میں پھر اس کی مناسبت کے ساتھ اس موضوع پر گزارشات پیش کرتا ہوں، لیکن پھر میں اپنے اس موضوع کی طرف آ جاتا ہوں کہ جو میں نے شروع کافی عرصے سے کیا ہوا ہے کہ وہ باتیں، وہ اسلام کی تعلیمات، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات جس سے انسان کا دل نرم ہو اور انسان نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف مائل ہو، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کیونکہ دنیا میں نت نئی ایجادات بھی ہو رہی ہیں اور ان کے نتیجے میں انسان کی زندگی سہولتیں حاصل کر رہی ہے، بہت ہی زندگی آسان ہو رہی ہے. لیکن جیسے جیسے زندگی آسان ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر کرتا اور انسان عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، نیکی کی طرف زیادہ آتا. لیکن جب انسان غور و فکر کرے، سوچے اور قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، اپنی تاریخ کو دیکھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو خدا سے دور ہونے کا سبب بنا لیا ہے اور بغاوت کرتا ہے انسان خدا تعالیٰ سے.
دیکھنے میں یہی آ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہیں۔ تو اس کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو گیا۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ انسان کا دل سخت ہے، اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس انسان کو بتانے کے لیے آخری چیز اس کے آگے کچھ بھی نہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب ان دونوں کا بھی اثر نہیں ہو رہا تو پھر اس کا کوئی سبب تو ہے نا۔ ایک ہے ہمارے پاس اللہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم، اور دوسرا ہے موت، بیماریاں جو ہم آئے دن ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے، ہمارے عزیز، ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے انسان آنن فانن ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ ہے نا کہ قرآن حکیم سننے کے بعد، کیونکہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ فائنل ہے، پھر اس پر غور و فکر کرتے اور انسان پھر اس فراغت کو یا اس خوشحالی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرتا۔ چاہیے تو یہی تھا، لیکن نظر ایسا نہ کیسا نہیں ہو رہا۔ اور چاہیے تو یہی تھا کہ ہم جب دوسروں کو یہ دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھیں تو ہم اپنے لیے بھی اس میں سبق حاصل کریں۔ یار یہ اچھا خاصا چلتا پھرتا صحت مند ٹھیک ٹھاک انسان کل ہمارے ساتھ تھا، آنن فانن چند منٹ میں یا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ہم سے جدا ہو گیا۔ تو جب یار یہ چلا گیا تو میں نے کب یہاں رہنا ہے؟ میں نے بھی تو جانا ہے، اور جب میں نے جانا ہے تو جہاں جانا ہے، ہم چند دنوں کے لیے جب کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، مثلا ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہوٹل کا انتظام پہلے کرتے ہیں۔ کامن سینس ہے، بالکل کامن سینس ہے۔ جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلیں گے تو وہ آگے والا جو معاملہ ہے اس کو ہم پہلے سوچ لیتے ہیں کہ میرے جیب میں کریڈٹ کارڈ وغیرہ پیسہ شیسا ٹکٹ، اور جہاں میں نے جانا ہے 3-4 دن کے یا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد آنا ہے وہاں میری بکنگ وغیرہ ہے۔ یہ تو جب دنیاوی معاملات میں انسان یہ ساری باتیں سوچ لیتا ہے، اور سوچنی چاہیے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن یہی انسان جب یہ چند روزہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سارے کچھ یہ سوچ لیتا ہے۔ اس میں اتنا سوچ نہیں آتی اس کو کہ جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں سے واپسی نہیں ہے، میں نے کچھ وہاں کے لیے بھی تو کرنا ہے نا، اور مجھے کرنا چاہیے، اور میرے پاس یہی وقت ہے جو ہے، اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے، کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے، اور اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو مجھے کوئی مہلت نہیں ملے گی، لہذا میں اسی وقت کو یوٹیلائز کروں، اس کو استعمال کروں اور وہاں کے لیے کچھ کر لوں۔ تو حضرات کوشش ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے، یہ باتیں ریمائنڈ کرائی جائے، ذہن میں بار بار ان کو نقل کیا جائے۔ جیسے کوئی انسان کسی کے دروازے پر جا کر ضروری کام ہو اور اس کو بار بار نہ کرتا ہے، یا فون پر بات کرنے تو کئی بار اس کو اگر ایک بار اس نے نہیں ریسیو کیا، نہیں اٹھائے، تو پھر دوبارہ کال، پھر تیسری کال۔ بس کوشش یہی ہے،
باقی رہا اس کے آگے کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آپ کی خدمت میں نے پہلے بھی بہت سے عرض کی، آج مزید اور انشاءاللہ آئندہ اور بیان کروں گا، جب تک یہ چیپٹر اپنے تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا تب تک انشاءاللہ بیان ہوگا۔ حضرت ابو امامہ صحابی رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے دوست یا میرے امتی یا میرے پیروکار یا جو میرے لوگ ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے ان میں سے قابل رشک، لیکن ہوں وہ فرمایا قابل رشک اہل ایمان میں سے میری امت میں سے کون لوگ ہیں، یعنی جن کو آپ رول ماڈل بنائیں، جن کے پر رشک کریں، کمپٹیشن کرنے یا تو اس بات میں کریں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا خفیف الحاظ، جن کے پاس دنیا کا مال بھی تھوڑا سا ہے اور اولاد وغیرہ بھی تھوڑی ہے اور دو صحابہ بھی تھوڑا ہی ہے، تمام باتوں میں تھوڑا ہی ہے، نہ تو وہ مال کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے، نہ بڑے کنبے قبیلے کا جناب فخر کرتا ہے، نہ بڑے دوستوں پر اس کو فخر ہے، آج تھوڑا تھوڑا مال بھی ہے جس کے ساتھ عزت آبرو کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے، کچھ دوست احباب بھی ہیں جن کے ساتھ مشکل وقت میں جو اس کو کام آئے، کچھ برادری بھی ہے جس کے ساتھ وہ رشتے وغیرہ کا، یعنی یہ سب معاملات میں بالکل محروم نہ ہو، تھوڑا ہو، اور ان معاملات کو بہت بڑا بڑھانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ جن چیزوں سے دنیا میں زندگی گزارنا جو اللہ پاک نے اسباب اور وسائل بنائے ہیں وہ اس کے پاس ہوں، سارے ہوں، لیکن بہت زیادہ نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو، لیکن ذو حظ من الصلاۃ، نمازیں اس کے پاس بہت ہوں، دنیا کا مال، دنیا کے تعلقات، اس کے ساری چیزیں جو دنیا کے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں وہ اس کے پاس پوری ہوں، لیکن نمازیں بہت ہیں اس کے پاس۔ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، لیکن اللہ کی عبادت بیوٹیفل طریقے سے کرے، نماز پڑھے تو دل لگا کر پڑھے، خوب تسلی کے ساتھ پڑھے، روزہ رکھے تسلی کے ساتھ رکھے، حج کرے بہترین طریقے سے کرے، یہ نہیں کہ بیٹھا مکہ معظمہ میں پورے دکان اور پورا کاروبار چلا رہا ہے، تسلی کے ساتھ جب گئے ہو تو سارے چھوڑو، ذہن سے نکالو ساری چیز، ایسے ہی سارے معاملات ہیں۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور یہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہے، نیکی کی کام بہت اچھے کرتا ہے، قرآن پاک بہت خوب لیکن لوگوں کے سامنے کرتا ہے، فرمایا نہیں، یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو شرک اصغر ہے، نو، فی السر، عبادت خوبصورت بیوٹیفل طریقے سے کرے، کوئی بھی نہیں اس کو دیکھ رہا پھر بھی اسی طرح نماز پڑھے جیسا وہ مجمع میں پڑھتا ہے، تمام نیکی کے کام تنہائی میں بھی ایسے ہی کرے، لوگوں کی نظر سے جب کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی وہ اسی طرح اللہ کی عبادت کرے جیسے وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کا اعلانیہ اور اس کا سر، جلوت خلوت، اس کے دونوں برابر ایک جیسی ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے اور لوگوں سے پوشیدہ ایک جیسا ہو وہ آدمی۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، اور اگر لوگوں میں وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے مشہور ہونے کی نیت، ذہن، ارادہ نہ ہو، نیکی کرے لوگوں میں لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مشہور ہو جائے گا، لوگوں میں وہ لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگوں میں اس کا نام ہوگا،
یہ جناب حاجی صاحب نے، یہ سرکار حافظ صاحب نے، یہ عالم صاحب نے، یہ فلانا صاحب ہے، یہ فلانا صاحب ہے، فرمایا یہ نہ کام کرے۔ مشہور ہونے کے لیے نیکی کو استعمال نہ کرے، اپنی شہرت کے لیے جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو عبادت بنایا ہے ان کو اپنی شہرت کے لیے استعمال نہ کرے۔ غامدن فی الناس، لوگوں میں چھپ کر رہے۔ اچھا، جب آپ لوگوں سے الگ ہوں گے تو میرے بھائی مشہور آٹومیٹک ہو جائیں گے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں سے الگ نہ ہو، کیونکہ لوگوں سے الگ رہنے کا معنی مشہور ہونا ہے۔ آپ لوگوں سے الگ ہو تو پھر مشہور ہوں گے۔ فلانا صاحب تو جناب کسی نے ملتا ہی نہیں، تو کیوں نہیں ملتا؟ تو پھر 10 بندے غلطیں کریں گے نا، تو اسی کا نام شہرت ہے۔ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے درمیان رہے، سوسائٹی کو، معاشرے کو چھوڑے نا، انہی کے اندر رہے۔ نماز باجماعت ادا کرے، جمعہ پڑھے، سارے معاملات لوگوں کے درمیان رہ کر کرے، لیکن دل میں اس کی نیت لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا، یا لوگوں کی نظر، لوگ مقصود نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگوں کی نظر میں میرا شان ہوگا، یہ بالکل بات نہ ہو۔ رہے انسانوں میں، لوگوں میں، سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سب کے ساتھ رہے، لیکن دل اس کا خدا کے ساتھ لگا ہوا۔ ورنہ کئی لوگ ایسے بڑے نیک، او یا تو اللہ کو ہونے تو زیادہ شہرت ہوتی ہے، شہرت سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو آپ تبھی مشہور نہیں ہوگے جب آپ لوگوں کے درمیان رہو گے۔ جب لوگوں سے الگ ہو جاؤ گے تو آپ تو آٹومیٹک مشہور ہو جاؤ گے۔ اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں بھائی، سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ لا یشار الیہ بالاصابع، اس طریقے سے رہیں کہ کوئی آدمی ہے جناب ایسا بڑے نیک نے، انگلی کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اے بڑے نیک نے جی، تقوی نا کمال ہے، اے بڑے عقل مند آدمی نے، اے دیکھو جی تہجد گزار نے، اے مت عمرے تو کر کے آئے نے جناب، اے حج کر کے آئے نے، اے بڑا سخی ہے۔ بھائی کوئی نہ کہ آپ کو نہ کہ آپ دل میں کوئی تمنا بھی نہ رکھیں، اور بالکل ایسا کوئی کرے بھی نہ۔ اس طریقے سے آپ یہ سارے کام کریں سوسائٹی میں، انسانوں میں رہ کر۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كِفَافًا، لیکن بالکل غریب بھی نہ ہو، اس کے تو کھانے پیسے نو، رزق اس کے پاس کفایت ہو، یعنی جتنا اس کو کھانے پینے کی، اس کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کی فیملی کو، اس کے رشتہ داروں کو، جس کے پاس اس کے ذمہ جن کے حقوق ہیں، اتنا اس کے پاس رزق ہونا چاہیے۔ فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، جتنا اللہ نے اس کو دے دیا عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اس پر وہ صبر کرے، دل کو بالکل کہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، الحمدللہ میرے پاس اللہ نے ہر چیز ہے، مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے۔ پھر زیادہ کے لیے یعنی پریشان نہ ہو، ویسے اللہ دے تو اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، پریشان نہ ہو، بات ٹھیک ہے، صبر کرے اس پر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثم عجلت منیتہ، اور اس کو موت آ جائے، اور موت بھی آئے، چٹکی بجان بھی جائے، ادھر آیا تھا ادھر گیا، ایسی موت آ جائے، بیڈ پر بیچارہ کئی سال تک ٹانگیں رگڑ کر نہ مرے، بس کسی کا بیچارہ وہ محتاج نہ ہو، اپنے پیروں پر ہی، اپنے ہاتھ پیروں کو استعمال کرتے، اپنے آپ کو خود ہی سنبھال کر جلدی دنیا سے چلا بھی جائے، کسی ماں اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کسی کے لیے وہ پریشانی کا سبب بھی نہ بنے۔ قلت بواقیہ، اس کے لیے رونے والی ہیں اور رونے والے تھوڑے ہوں، اجے تو زیادہ تعلقات کا بناؤ گے نا تو رونے والے تو زیادہ ہی ہوں گے، تھوڑے جی رو مت پورے جی،
یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی کوئی نہ ہو، نہیں، وہ پر تھوڑے سے فرمایا کلا تراس ہو، تو پیچھے مال بھی تھوڑا جائے چھوڑ کے جائے. یہ جو لوگ ہیں نا اس قسم کے، these people are the best people. یہ لوگ ہیں کہ جو میری امت کا اگر رش کرنا چاہے تو ان لوگوں پر کرے، جن کے پاس اپنی عزت آبرو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس کو کسی کا سہارا نہ لینا پڑے، خود ہو اور ہر چیز اس کے پاس ہو، تھوڑی تھوڑی اللہ تعالیٰ اس نے ہر چیز اس کو دی ہوئی ہے، اور اس کو اللہ نے اس کی تمام چیزوں کے ساتھ صبر کی دولت عطا کی ہے، اور شکر کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دولت عطا کی ہے. جو نہیں ملا اس پر صبر بھی کرتا ہے، جو ملا اس پر اللہ کا شکر بھی کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر رول ماڈل بنانا ہے تو ان لوگوں کو بناؤ، رشک کرنا ہے تو ان کو کرو. اچھا کل میں پڑھ رہا تھا کمال بات، بہت کمال. دیکھو مسئلہ یہ تھا، علماء کی بحث یہ تھی، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. مال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، غنا پیسہ ہو آدمی کے پاس، خوشحال ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور غربت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. فقر یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، غنا یہ بھی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. فرمایا لیکن ان میں سے افضل کیا ہے؟ غنا افضل ہے، مال و دولت کی کثرت آپ کے پاس ہو، کیونکہ پھر صدقہ دو گے نا جی، پھر حج کرو گے، پھر سارے نیکی کے مسجدیں بناؤ گے، تو مدرسے بناؤ گے، تو یہ تو پیسے ہوئے گے تو بناؤ گے نا، نہ ہونے دے کے تو بناؤ گے. فرمایا یہ دونوں چیزیں اسلام میں افضل ہے، دونوں اچھی ہیں، لیکن ان دونوں میں سے افضل کیا ہے؟ بس اس بات پر تھی کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے بے شمار مال دے دیا. ہاں الحمدللہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس مال آ جاتا ہے، بغیر محنت کے آ جاتا ہے، آتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں اس بات میں. ایک انسان کے پاس درمیانہ سا ہے، بس کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اپنا اس کا سارا مسئلہ ٹھیک ہے. تو کتاب میں بحث اس بات پر تھی کہ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے، اور یہ تمام صوفیہ نے اس مسئلے پر بحث کی ہے. آپ تمام تصوف کی کتابیں پڑھیں، تمام اولیاء اللہ نے جب تصوف پر لکھتے ہیں تو اس مسئلے پر انہوں نے تقریباً ہر لکھنے والے نے بحث کی ہے کہ کیونکہ صوفیہ میں بڑے بڑے امیر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بڑے بڑے امیر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت عبداللہ بن زبیر غالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب ان کا ترکہ تقسیم ہوا نا، تو آج کے حساب سے ملینوں نے بلینوں کے حساب سے ان کے بیویوں کو اور ان کے بچوں کو ایک ایک کو حصے میں آیا تھا. اور اتنا پیسہ ان کے پاس تھا ہی نا، بہت پیسہ تھا. صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے امیر لوگ ہوئے. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 900 اونٹ ماں سازو سامان، تو اونٹ 2-2.5 من تک، انہوں نے زیادہ ہی جناب وہ پیٹ پر 900 اونٹ ماں سازو سامان، اور 900 صحابہ کرام جو ان کا کھانا پینے کو تبوک 600-700 میل دور، جان دوی تیار دوی سارے خرچہ میرے ذمہ. 900 اونٹ نال سارا سامان، تو 900 مجاہد اندر سارا ہی انہوں کا خرچہ پڑتا، ہتھیار وغیرہ، تو نارے سارے کھانے پینے کا میرے ذمہ. بھائی اتنا تھا تو دیا تھا نا، ہوتا ہے نہ تو دیتے کہاں سے؟ تو بھائی یہ صحابہ کرام دونوں ہی ہیں، بڑے بڑے امیر صحابہ کرام تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت، اور یہ ریاض الصالحین میں حدیث پاک آتی ہے، اور میرا خیال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. وہ جب ان کو جائیداد تقسیم کی تو ایک ایک بیوی کو کئی ملین درہم دینار ملے. انہوں نے جب ان کا اپنی بیویوں کا، اچھا یہ سارا قرضہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد تجارت کرتے تھے نا، تجارت میں پیسہ تو بہت ہوتا ہے، بہت بہت امیر تھے. لیکن صوفیاء نے دونوں اچھی چیزیں، مال کمانا بھی اچھی چیز ہے، لیکن مال نہ کمانا یہ بھی اچھی چیز ہے، دونوں اچھے کام ہیں.
فرمایا افضل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار افضل کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کس کام میں کچھ نہ کچھ انسان سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے اور کس کام میں بالکل خدا کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا مال کمانے میں کسی نہ کسی جگہ آدمی سے کچھ نہ کچھ بے احتیاطی ہو ہی جاتی ہے. تو غریب ہونے بھی کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اور کوئی بالکل کوئی انسان تہیہ کر لے کہ جناب میں نے بالکل اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، تو فرمایا آرام نال غریب ہو جائے گا، امیر آرام کے ساتھ فقیر بن جائے گا. آدمی فقر آدمی حاصل کر سکتا ہے بغیر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیے. فرمایا لیکن امانت انسان میں کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ انسان سے بھی احتیاطی ہو سکتی ہے. فرمایا اس لیے افضل یہ. لیکن بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، کتابیں بڑی دلچسپ بحث ہے یہ. بہت میرا اب سنیں دوسرے حدیث پاک. آپ ہی اس کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا. اللہ پاک نے مجھے آفر کی کہ ہم مکہ معظمہ کی یہ جو ندی نالے ہیں نا ان کو سونے سے بھر دیتے ہیں، اور یہ جو اونچے پہاڑ ہیں نا ان کو ہم سونا بنا دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے یہ سب کو سونا بنے گا تو انہوں نہیں چکنا پڑے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں احد پہاڑ کے بارے میں بھی آتا ہے، اور ایڈا وڈا پہاڑ سونا تو جہاں جاؤ گے یہ خود ہی ساتھ چلے گا. اٹھانا بھی آپ کو اٹھانے کی بھی ہم زمان نہیں دیں گے. جدھر آپ جائیں گے یہ ساتھ ہونے کا پہاڑ بھی جائے گا جتنی ضرورت ہے. فرمایا ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ گائے پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے آپ کے ہاتھوں کے نیچے اتنا ہار بال کے بدلے ایک سال کی عمر ہم آپ کو بڑھاتے جائیں گے. تو جتنے گاندے جسم پر بال اتنے سال تھوڑی زندگی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ ہم یہ ندی نالے بھر دیں سونے کے ساتھ، یہ پہاڑ سونے کے ساتھ، اور یہ چلیں گے یہ بھی آپ کے حکم کے مطابق. جدھر جاؤ گے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، سونا ہوگا. یہ جب اللہ پاک نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر فرمائی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کے بدلے میں کیا عرض کیا؟ فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میرے مولا نے. فرمایا وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا. یا اللہ پاک میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں. یعنی بھر کر مانے پیٹ کھانا، اشبان میں سیٹسفائی، پیٹ بھرنا تو ویسے بنا ہے نا، مانے جتنے سے میری بھوک مٹ جائے. ایک دن مجھے دے اتنا کہ جیسے میری بھوک مٹ جائے. وَأَجُوعُ يَوْمًا، اور ایک دن مجھے نہ دے تاکہ میں بھوکا رہوں، میرا پیٹ خالی رہے، بھوک لگے مجھے. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ. جب مجھے بھوک لگے گی نا تو میں گڑ گڑا کر تجھ سے رزق مانگوں. میں مانگوں گا یا اللہ مجھے دے، بھوک لگی ہے. جو ہے تو پھر مانگیں گا کدھروں. اسی لیے کہتے ہیں نا غریب کی خوشی ریئل خوشی ہوتی ہے، امیر کی خوشی آرٹیفیشل ہوتی ہے. تو انہوں بھی ختم ہو گئی ہے. سارا سال پورا رمضان کھا کھا کے تو کیڑا نواں کھانا کھاؤ گے عید موقع تے، وہ پورا مہینہ کھادا نا، خوشی کی تم آئے گی. امیر کی خوشیاں آرٹیفیشل ہوتی ہیں کیونکہ وہ ساری نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے. غریب کی خوشی ریئل ہوتی ہے. وہ کپڑا پورا سال نہیں ملا، میں کہو بڑا خوش ہو جناب نیا کپڑا مل گیا ہے. وہ کھانا سارا سال نہیں ملتا تو عید کے موقع پر مل جاتا ہے، تو اس کی خوشی ریئل ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں رو کر تجھ سے رزق مانگوں. میرے پاس مانگنے کی گنجائش ہوگی نا، ہے نہیں ہے نا. تو جدو ہے ہی نہیں ہے تو منگنا، تو جدو ہے تو پھر منگیے کیوں. فرمایا وَذَكَرْتُكَ. اچھا
اور میں تیرا ذکر کروں گا، چونکہ بھوکا آگے یا اللہ دے یا اللہ دے یا اللہ دے یا اللہ دے، کتنی تیرا نام میری زبان پر آئے گا مانگنے کے لیے، تیرا ذکر کروں گا۔ اور فرمایا وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جب مجھے اتنا مل جائے نا کہ جس سے میری بھوک مٹ جائے تو میں تیری حمد کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی کو پسند فرمایا ہے، نہ اتنا لیس کہ انسان کسی کا محتاج ہو جائے، اور نہ اتنا زیادہ کہ انسان خدا سے بغاوت کرنا شروع کر دے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے